سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رمضان المبارک کا یہ جمعہ اللہ تعالیٰ ان برکتوں اور رحمتوں والی گھڑیوں میں ہم سب پہ رحم فرمائے، خصوصاً ہمارے جو احباب، ہمارے حاجی صاحب اور اس کے ساتھ نوجوان جو اعتکاف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا یہاں اللہ کے گھر کو آباد کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور رب العالمین ان کے ایک ایک لمحے کو بابرکت بنائے، ایک ایک لمحے کی جو نیکیاں ہیں ان کو بے شمار ان کو عطا فرمائے۔ آج کا جو موضوع ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے حوالے سے، چونکہ 21 رمضان المبارک کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ 17 رمضان یا 19 رمضان کو 17 رمضان کا دن تھا یا 19 کا دن تھا جس وقت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ ہوا۔ ایک خارجی نے حملہ کیا اور پھر اس کے بعد آپ 21 رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں چلے گئے، آپ کا وصال ہوا۔ تو ویسے بھی ہماری یہ مسلمانوں کی ایک وتیرہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو یا صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت اطہار ہو، ہم ان کے تذکرے کو اپنی زندگی کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، بلکہ غذا سمجھتے ہیں۔ ان کے تذکرے کرنے کے بغیر ہم اپنے ایمان کو ادھورا سمجھتے ہیں، اور یہ میں آپ کو احادیث کا خلاصہ بتا رہا ہوں، قرآن کا خلاصہ بتا رہا ہوں کہ قرآن کا جب مطالعہ کریں اور احادیث کا جب مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو، اہل بیت اطہار ہوں یا صحابہ کرام ہوں، ان سے جو محبت ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی باتیں ہیں، بہت بڑی فضیلتیں ہیں۔ صرف اسی بات کو ہی اگر لے لینا کہ مولا علی حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، ایک دو خونی رشتے میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نوجوان ہے، وہ انسان ہے جن کی پرورش سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ آج اگر ہمارے بچوں کی پرورش اچھی ہو، ہم جتنے بھی نیک ہوں، صحابہ کرام کی قدموں کی جو خاک ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، اور ہم جتنے بھی نیک ہوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں ان کے قدموں کی خاک تک نہیں جا پہنچتے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ بات چلتی ہے کہ اگر آج میری اولاد کی، آپ کی اولاد کی پرورش جو ہے وہ نیک انسان کرے، کوئی نیک آدمی کرے، تو ہم اس بات پہ شکر کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ میری اولاد کی پرورش وہ فلاں صاحب نے کی ہے۔ لیکن قربان جاؤں مولا کائنات پہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پہ کہ ان کی پرورش کسی اور نے نہیں بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت والی بات ہے۔ اور اگر آپ کے قبول اسلام کی بات کریں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جو اسلام آپ کا لانا ہے، کیونکہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ رہتے تھے، آئے روز آپ دیکھتے تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز ادا کرتے ہیں، کوئی عبادت کرتے ہیں، آپ نماز پڑھتے تھے، آپ کے ساتھ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی نماز پڑھا کرتی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ دیکھتے تھے اور پھر ایک دن عرض کر دیا کہ
آپ یہ کیا پڑھتے ہیں، کیا ہے؟ اس وقت عمر جو ہے وہ آپ کی کوئی 9-10 سال کے لگ بھگ ہے، حضرت علی المرتضیٰ۔ تو آپ نے عرض کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ آپ یہ کیا پڑھتے ہیں، کیا ہے یہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو سمجھایا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ اللہ جو وحدہ لا شریک ہے، وہ اللہ جس نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے جب رب کی توحید کی باتیں سنی، آپ کے دل میں گھر کر دیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا یہ اثر تھا، پرورش کا یہ اثر تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بھی دائرہ توحید میں آ گئے، اور آپ کا جو دل تھا وہ پہلے ہی آقا کریم علیہ السلام کی پرورش کی وجہ سے وہ نور علی نور تھا، لیکن جب توحید آ گئی تو حضرت علی المرتضیٰ کا دل جو ہے وہ مزید روشن ہو